وعجل فرجهم أبحسبتم إنما أريناكم عبثا وإنهم إلينا لا يرجعون سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جس وبا میں آج دنیا قید ہے اس میں سوائے ایک طاقت کے ہمارے پاس کچھ نہیں. 5 دفعہ مجید کی تلاوت کریں گے اور پھر مجلس کا آغاز. اور اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جس دور سے انسانیت گزر رہی ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کا انسان پر بس نہیں رہا. اور آج کی بے بسی یہ بات انسان کو باقین یہ بات کا احساس دلا رہی ہے کہ انسان تیرے پاس سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں ہے. ایسے میں جو طاقت ہمارے پاس موجود ہے وہ دعائے فرض. ایک دفعہ دعائے فرض کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر مجلس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور بسم اللہ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. میں آپ کو نام آخر میں بتلاتی ہوں. لا الہ ہم سورہ فاتحہ کا ثواب اشار فرماتے ہیں. عظمت جہاں بنت بڑی عظما تقی علی نجفی ابن علی رضا نجفی کنیز زہرا بنت صابر حسین کل مرحومین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. ابحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومنون قرآن کی 23ویں سورت ہے. 115ویں آیت. قرآن کی ہر صورت آپ کو اندھیروں سے نکال لائے گی. قرآن وہ کتاب ہے جس کے پاس آپ کے ہر سوال کے جوابات موجود ہیں. مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہمارے آنکھوں کے آگے اتنے دنیاوی پردے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی دکھائے جا رہی جوابات نظر نہیں آتے. ہمارے دلوں پر اتنے پردے پڑ گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی بتلائی گئی راہ نظر نہیں آتی. سورہ مومنون بالخصوص وہ صورت ہے قرآن کی جو کہ انسان کو اپنے وجود کی طرف راغب کر رہی ہے. اس آیات میں اب حسبتم کے معنی یہ ہے کہ اے انسان کیا تو اس بات پر غور کرتا ہے, کیا تو اس بات پر فکر کرتا ہے. دیکھیں کسی بھی حالت میں اگر آپ غور و فکر کی جب کیفیت ہوتی ہے لازمی ہے کہ انسان کے پاس علم ہو, لازمی ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو, لازمی ہے کہ انسان کے پاس شعور ہو. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, عقل نہیں ہوگی, شعور نہیں ہوگا, آپ کسی بھی موضوع پر فکر و گفتگو نہیں کر سکتے, آپ کسی بھی چیز کے اوپر پونڈر نہیں کر سکتے. ابحسبتم انما علینا خلقناکم عبثا. اے انسان کیا تو یہ سوچتا ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے عبث خلق کیا, ہم نے تجھے بیہودہ خلق کیا, ہم نے تجھے بے مقصد خلق کیا, ہم نے تجھے بے وجہ خلق کیا, ہم نے تجھے یوں ہی خلق کر دیا. دیکھیں کسی بھی چیز کو خلقت میں آنے کے لیے, وجود میں آنے کے لیے 4 علتیں درکار ہوتی ہیں.
ابا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانہم الینا لا ترجعون، اور کیا تو اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ تجھے لوٹ کر ہماری طرف ہی واپس آنا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ انسان کیا تو اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ تجھے میری طرف آنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھے لوٹ کر واپس وہی آنا ہے جہاں سے تیری شروعات ہوئی ہے. بہت چھوٹی سی مثال دیتی ہوئی آگے بڑھوں گی. آپ اس خانوادہ مجلس میں آئے ہیں. آپ کی اسٹارٹنگ ڈیسٹینیشن آپ کا مکان، آپ کی اینڈنگ ڈیسٹینیشن اس خانوادہ مجلس کا مکان. اب تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. اللہ نے آدم کو خلق کیا اور کہا اے آدم میں نے یہ جنت تیرے لیے خلق کی ہے، یہ جنت تیرا سری مقام ہے، اس جنت کو میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے اور میں نے آدم تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. تو بتلا رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے اور باقی ساری خلقتیں تیرے لیے خلق کی گئی ہیں. دیکھیں کسی بھی شے کو وجود میں آنے کے لیے لازمی ہے کہ 4 علتیں ہیں. جب تک یہ 4 علتیں نہیں ہوں گی کوئی بھی فعل انجام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شے وجود میں نہیں آ سکتے. وہ علتیں علت فاعلین، علت مادی، علت سوری، علت غائب. جو پہلی گفتگو ہے علت فاعلین، یعنی یہ کہ کوئی بھی شے جو وجود میں آ رہی ہے لازمی ہے، جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فعل انجام دینے والا ہو، اس کام کو کرنے والا ہو. جب تک کہ اس کام کو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ کام خود بخود نہیں ہو جائے گا. بہت چھوٹی سی مثال، ہم خواتین ہیں تو اس مثال سے بہت ایزیلی ریز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے مکان میں دعوت کا اہتمام رکھا. انڈیا پاکستان میں جیسے آپ دعوت کہتے ہیں جو پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ دسترخوان، دسترخوان کا اہتمام، پکوان کا اہتمام. اب آپ نے اشیاء لا لی. اب اس اشیاء سے توقع کی جائے کہ وہ اشیاء خود بخود ایک پکوان کی شکل لے لے. یہ ممکن ہے کہ اشیاء خود بخود پکوان کی شکل لے سکتی ہے؟ نہیں، لازمی ہے کہ اس اشیاء کو پکانے والا ہو. جب تک کہ کوئی پکانے والا نہیں ہوگا وہ اشیاء خود بخود ایک پکوان کی شکل نہیں لے گی، وہ دعوت کی شکل میں نہیں تبدیل ہوگی. تو وہ آپ پکائیں گی. اگر آپ خوش نصیب ہوئی تو آپ کے شوہر آپ کی مدد کر دیں گے. اب کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہوئی، اللہ بڑا ہی رحم و کرم کر رہا ہے آپ پر، تو آپ کے سارے خانوادے آپ کی مدد کر دیں گے اس دعوت کے اہتمام کے لیے. تو لازمی ہے کہ اس فعل کا انجام دینے والا ہو. ایک مقام پر ایک بادشاہ رہتا تھا. اسے اللہ کے وجود پر یقین نہیں تھا، اسے اعتقاد نہیں تھا اللہ کے وجود پر. اس کا وزیر کئی دلائل دیتا، اسے کئی بار اسے بتلاتا، اللہ کے وجود کے لیے جتلاتا، لیکن کسی طرح سے کوئی دلیل اس پر کام نہیں کرتی. اب اس وزیر نے یہ کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت سا مکان تعمیر کروایا. اب اس بادشاہ کو لے چلا شکار کے لیے. اب جو ہی بادشاہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا، مکان کی طرف نظر گئی، وزیر کو بلوایا، کہا یہ جنگل کے بیچوں بیچ اتنا خوبصورت سا مکان یہ کس نے بنوایا؟ کون اس کا بنانے والا ہے؟ وزیر نے کہا تو یوں ہی خلقت میں آ گیا، یہ تو یوں ہی وجود میں آ گیا. بادشاہ کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے، اس کا بنانے والا نہ ہو؟ لازمی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب اس وزیر نے کہا بالکل ویسے ہی جیسے تو اس وجود میں آ گیا تو لازمی ہے تیرا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. میرا وجود ہے تو لازمی میرا کوئی بنانے والا ہوگا. یہ آسمان ہے اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. یہ زمین جس پر تو کھڑا ہے اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. یہ شجر، یہ نہریں جو تجھے نظر آ رہی ہیں ان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. یہ چرند پرند جو تجھے نظر آ رہے ہیں ان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا. لیکن بس وہ ایک مثال اس بادشاہ کے لیے کافی تھی اپنی فطرت کی بیداری کے لیے. فطرت کیا ہے انسان کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچے میں فطرت توحید اللہ نے مبنی کر دی ہے. اب یہ انسان ہے جو اسے کبھی کرسچن بنا دیتا ہے، کبھی ایتھسٹ بنا دیتا ہے، کبھی جوئش بنا دیتا ہے، کبھی بدھسٹ بنا دیتا ہے. تو یہ انسان کا عمل ہے، ورنہ اللہ نے ہر بچے کو، ہر نو مولود کو توحید پر ہی فائز کیا ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے آپ سے ایک سوال ہے. دیکھیں سلونی تو ایک علی نے کہا تھا، لیکن سوال سارے علیوں سے کیے گئے، سارے علیوں سے سوال کیے گئے. علیوں سے سوال کرنے والوں کی کمی کسی بھی دور میں نہیں تھی. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے امام آپ سے ایک سوال ہے. امام نے کہا اچھا پہلے یہ بتلا کہ تیرا شبہ کیا ہے، تیرا شبہ کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تیرا پروفیشن کیا ہے. سوال نہیں پوچھا، پہلے پوچھنے کی بتا کہ تیرا پیشہ کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، معنی کیا ہے. علم اور تعلیم میں بہت فرق ہے. تعلیم ایک جاہل کے پاس بھی ہو سکتی ہے. ایجوکیشن ہونا اور علم عالم ہونا یہ بہت دو مختلف چیزیں. علم آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے تعلیم کے استعمال کا، علم آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے زندگی کو گزارنے کا. اب جو یہ سوال کیا، کیوں سوال کیا مولا نے، کیا ضرورت تھی پوچھنے کی کہ بتا کہ تیرا پیشہ کیا ہے، سمجھ سکیں کہ کس معیار پہ جا کر جواب دینا ہے.
समझ सकें कि उसकी सलाहियत किस हद तक है, समझ सकें कि उसका मयार किस हद तक है, उसकी गौर व फिक्र किस हद तक जा सकती है। उसने बतलाया, देखिए उस दौर में तिब का काफ़ी ज़ोर हुआ करता था। उसने बतलाया कि मैं जो है परिंदों पर जो है मेरी ज़्यादा नॉलेज है, मैं परिंदों पर ज़्यादा स्टडी करता हूँ, मुझे उनकी ज़्यादा नॉलेज है। तो इमाम ने कहा, कभी तूने गौर व फिक्र किया है इस दुनिया में, इन आसमानों में लाखों करोड़ों किस्म के परिंदे, लाखों करोड़ों किस्म के परिंदे, इनकी लाखों करोड़ों बोलियां हैं, इनकी लाखों करोड़ों फितरतें हैं, इनकी लाखों करोड़ों रंग हैं, इनके लाखों करोड़ों पर हैं, इनके लाखों करोड़ों आदतें हैं। अब ये सारे परिंदे जिस चीज़ से आ रहे हैं वो एक अंडा है, और उस अंडे का शेप क्या है, उस अंडे का जो फीचर है, जो कैरेक्टर है, वो क्या है। चाहे वो अंडा शुतुरमुर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो अंडा किसी कबूतर का क्यों ना हो, चाहे वो अंडा किसी कौवे का क्यों ना हो, सारे अंडों की शक्ल होती है वो एक डायमंड शेप होता है। कभी आपने सुना है कि कोई अंडा स्क्वायर शेप हो, कोई अंडा पेंटागन हो, कोई अंडा हेक्सागन हो, कोई अंडा ट्रायंगल हो जाए? नहीं, सारे अंडों की जो शक्ल होती है वो शक्ल एक ही शक्ल होती है। हाँ, उससे अनगिनत तौर तरीके के परिंदे निकल रहे हैं लेकिन शक्ल एक ही है। अब उस शक्ल तो एक हो, चलो ठीक है, समझ में भी आती है, बाकी चलो भाई शक्ल एक है। अब उसके अंदर का जो मगज़ है, उसके अंदर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक बारीक सी फिल्मिंग है जिसे कहा जा सकता है बारीक सी झिल्ली है, उसके अंदर सफ़ेदी है और उसके अंदर जर्दी है। एक ही कॉम्पोनेंट्स हैं, उसे पैदा हो रहे हैं लाखों करोड़ों किस्म के परिंदे जो कि लाखों करोड़ों बोलियां बोलते हैं। ये कभी नहीं होता कि मोर के अंडे से कबूतर निकल आए, जब कबूतर के अंडे से शुतुरमुर्ग निकल आए। अंडा तो एक ही है ना, शक्ल तो एक ही है, कॉम्पोनेंट्स भी एक ही हैं। तो कभी गौर करता है कि इस सारे निज़ाम को चलाने वाली कोई कुदरत होगी, इस सारे निज़ाम को चलाने वाली कोई गैर मामूली कुदरत तो होगी। बस ये एक मिसाल उस इंसान के लिए काफ़ी। तो मयार पर जाकर के जवाब दिया। अब किसी भी शय को हिल्लत में आने के लिए, वजूद में आने के लिए, जो पहली चीज़ है हिल्लत फ़ाइलिन, दूसरी है हिल्लत मादा कि किस चीज़ से बनाया गया। तो पता चला इंसान को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, इंसान को अल्लाह ने मट्टी से बनाया, इंसान को मट्टी ही की तरफ वापस जाना है। जिन्नात को अल्लाह ने आतिश से बनाया, आग से बनाया, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया, रोशनी से बनाया। अब जो तीसरी हिल्लत लाजमी है किसी भी शय के वजूद में आने के लिए, वो है हिल्लत सूरी, कि किसी भी शय को वजूद में आने के लिए लाजमी कि उसकी एक शक्ल हो, उसकी एक सूरत हो। तो अल्लाह ने इंसान को इंसान नुमा शक्ल अता की, आँख दिए, हाथ दिए, आँख, नाक, जिस्म दिया है। बच्चे मादर में अल्लाह सुब्हान व तआला एक बच्चे को आँख दे रहा है, नाक दे रहा है, ज़बान दे रहा है, होंठ दे रहा है, कान दे रहा है, हाथ दे रहा है, पैर दे रहा है, सारे जिस्म दे रहा है। अब उस बच्चे से कहा जाए कि तुम्हें इस शिकम मादर के लिए ही बनाया गया है, अगर उस बच्चे से कहा जाए कि तुम्हें इस शिकम मादर के लिए बनाया गया, तो बच्चा सवाल करेगा, ऐ परवरदिगारा, इन आँखों का मैं शिकम मादर में क्या इस्तेमाल करूँगा, इस नाक का शिकम मादर में क्या काम है, इन होठों का, इस ज़बान का मैं इस शिकम मादर में क्या इस्तेमाल करूँगा, इन हाथ पैरों का, जिस्म का इस शिकम मादर में क्या इस्तेफादा करूँगा। तो अल्लाह बतला रहा है कि इंसान तू किस बात को गौर क्यों नहीं करता, मैं तुझे ये सारी नेमतें शिकम मादर में दे रहा हूँ, उस दुनिया में दे रहा हूँ, ताकि उन चीज़ों का तो इस्तेमाल जब तू इस दुनिया में आए तो उससे इस्तेफादा उठा सके। मैं तुझे आँखें उस दुनिया में दे रहा हूँ ताकि जब तू इस दुनिया में आए तो उस दुनिया में दी गई आँखों से इस दुनिया में मेरी कुदरतों को देख सके। मैं तुझे नाक उस शिकम मादर की दुनिया में दे रहा हूँ, उस दुनिया में दे रहा हूँ ताकि जब तू इस दुनिया में आए तो इस नाक से सांस लेने का अमल अंजाम दे, खुशबू सूंघने का अमल अंजाम दे। उस दुनिया में मैं तुझे ज़बान और होंठ दे रहा हूँ ताकि जब तू इस दुनिया में आए तो मेरी हमद सना कर सके, मेरी बनाई गई लज्जतों का फ़ायदा उठा सके। उस दुनिया में मैं तुझे हाथ और पैर दे रहा हूँ, जिस्म दे रहा हूँ, कान दे रहा हूँ, ताकि जब तू इस दुनिया में आए तो अपना मकसद ज़िंदगी हासिल कर सके। देखिए, इमाम के पास एक शख्स आया, सवाल करता है कि ए इमाम, ये बतलाइए, आपको बतौर बशक्ल तो दिखते थे कि जैसे बज़ाहिर तो बड़े मुसलमान थे, बज़ाहिर बड़े मुसलमान थे, इनसे बड़ा मुसलमान तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर हम सभी जानते हैं कि कैफियत क्या है। अब आता सवाल करता है कि इमाम ये बतलाइए कि हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो रोता हुआ क्यों आता है? भाई अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह चाहता तो बच्चा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आता, अब रोता हुआ क्यों आता है? तो इमाम ने कहा हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो रोता हुआ इसलिए आता है क्योंकि उसका इल्म सिर्फ शिकम मादर तक महदूद होता है। उसका इल्म सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी शिकम मादर को
اپنی ماں کے حمل کو ہی اپنی دنیا قرار کر لیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی دنیا ہے. اب جب وہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے اسے خوف ہوتا ہے, اسے ڈر ہوتا ہے اس دنیا کا. اگر کسی بھی بچے کو اس دنیا کی لذتوں کا علم ہو جائے تو بچہ کبھی اس دنیا میں روتا ہوا نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تو موت سے ڈرتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جیسے کہو موت, ہم میں سے کون ہے جو خوشی سے کہے گا کہ ہاں بھائی آج ہی لا الہ الا اللہ. کتنوں کے پاس اتنی ہمت ہے جو کہیں کہ ہاں آج ہی ہم تیار ہیں, بس آج پڑھوا دیں فاتحہ. کوئی نہیں. سب کہیں گے اماں کیا کہہ رہے ہیں, اماں کیسی باتیں کر رہے ہیں. کسی بھی وقت فرشتے نہ جانے کس وقت آمین کہہ دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں لذت نہیں معلوم ہے اس دنیا کی جو اس دنیا کے بعد ملنے والی ہے. چوتھی چیز قلت غائب, کہ اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا, کیا ضرورت تھی انسان کو خلق کرنے کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. دیکھیں عبادت جیسے میں نے کہا جو پہلی چیز آپ کے ذہنوں میں آئی, نماز, صلاح کا قائم کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ ایک قسم ہے عبادت کی, یہ کل عبادت نہیں ہے, یہ صرف ایک قسم ہے عبادت کی. دیکھیں اگر صلاح ہی کل عبادت ہوتی تو فرشتے موجود تھے, آسمانوں در آسمان فرشتے موجود ہیں, لاکھوں کروڑوں صفیں بچھی ہوئے فرشتوں کی, ایک ہی عمل کر رہے ہیں, ایک ہی مقصد ہے ان کا, وہ ہے اللہ کا سجدہ کرنا. تو اگر صرف سجدہ ہی کروانا ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. بھائی اتنا بڑا اللہ نے انسان کو زمرہ دے دیا کہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, میری گنائی گئی مخلوق میں سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ, سب سے اول زمرے پر جسے میں قرار دیتا ہوں وہ ہے انسان. کیا ضرورت تھی انسان کو اتنے بڑے اعلیٰ زمرے پر بٹھانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے, عبادت کے معنی بڑے طویل ہیں, عبادت کے معنی بڑے ایکسپینڈڈ ہیں. تو صرف ایک سجدہ ایک وجہ نہیں تھی انسان کی خلقت کی. تو پتہ چلا کہ عبادت کے معنی کیا ہیں, انسان کی خلقت کا وجود کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے اختیار عطا کیا, میں نے تجھے عقل عطا کی, میں نے تجھے ذہن عطا کیا. ایک بہت چھوٹی سی مثال, سورج ایک مقررہ وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے, چاند ایک مقررہ وقت پر طلوع غروب ہو رہا ہے, تارے ایک مقررہ وقت پر طلوع غروب ہو رہے ہیں. سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ آج میرا ویکینڈ کا موڈ چل رہا ہے تو میں نے آج نہیں آنا. چاند یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آج سکی مار لینی ہے, یا تاروں نے آج یہ نہیں کہنا کہ میں نے دوستوں کے پاس جانا ہے تو میں نے آج نہیں آنا. ممکن نہیں ہے. کیوں؟ سورج کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ طلوع غروب ہو سکے, چاند کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ طلوع غروب ہو سکے, تاروں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ طلوع غروب ہو سکے. شیر کی فطرت ہے گوشت کھانا, وہ گوشت ہی کھائے گا. بکری کی فطرت ہے ہریالی کھانا, پتیاں کھانا, وہ ہریالی ہی کھائے گی. شیر یہ نہیں کہے گا کہ اے اللہ آج سے میں نے بکری سے دوستی کر لی تو میں نے آج سے گوشت نہیں کھانا, یا بکری یہ نہیں کہے گی کہ میں نے آج سے گوشت کھا لینا ہے, کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. شیر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے آج سے اپنی فطرت کے برعکس عمل کرنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ امرود کے پیڑ سے آم نکل رہے ہوں؟ اختیار نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی شے کو. کسی بھی خلقت کے پاس اختیار نہیں ہے, عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے. یہ انسان ہے جو چاہے تو ویجیٹیرین بن جاتا ہے, چاہے تو نان ویجیٹیرین بن جاتا ہے, چاہے تو ویگن بن جاتا ہے, اور آج کل تو نئی نیو ڈائٹ چلی ہوئی گلوٹن فری, وہ بن جاتا ہے. یہ انسان کے پاس اختیار ہے. دیکھیں عبادت کے معنی کیا ہیں. ہر وہ عمل جو آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو وہ عبادت ہے, چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمل پہاڑ کے جتنا وسیع ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمل آسمانوں کی طرح بلند کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمل سمندر کی سطح کی طرح گہرا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمل سورج کی روشنی میں آپ نے کیا ہو, چاہے وہ عمل آپ نے اندھیروں میں کیا ہو, اگر وہ عمل صرف خوشنودی الہیہ کے لیے کیا گیا ہے تو وہ عبادت ہے. اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے, اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے, توبہ کرنا عبادت ہے, حلال رزق کا کمانا عبادت ہے, حرام سے توبہ کرنا عبادت ہے. دیکھیں بہت چھوٹی سی مثال دیتی ہوئے آگے چلوں گی. ہم سب آج اس مجلس اعزاء میں آئے ہیں, اس فرش اعزاء پر آئے ہیں. بانیان مجلس کے دل میں محبت اہل بیت ہم سب کے دل میں بھی ہے, لیکن بانیان مجلس کے دل میں محبت اہل بیت, بہت چھوٹی سی مثال دیتی آگے بڑھ رہی ہوں. دل میں محبت اہل بیت ہے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اس عقل میں ایک فکر ڈالی, اور فکر کیا تھی کہ میں ایک مجلس اعزا کا اہتمام کروں. ایک چھوٹی سی فکر بانیان مجلس کے اس مومنہ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی. محبت کے ساتھ جب یہ فکر ملی تو عبادت میں تبدیل ہوئی. اہل بیت کا ذکر, عبادت. اب اس مومنہ نے اس نیت کے بارے میں, اس عبادت کے بارے میں اپنی نیت اپنے شوہر سے بتلائی, شوہر سے اجازت لی. تو یہ عمل صرف ایک مومنہ تک تھا, یہ عبادتیں صرف ایک مومنہ تک محدود تھی. اب کہاں تک منتقل ہوئی, برکتیں کیسی ہوئی کہ اب اس کے شوہر بھی اس عمل میں اس کے ساتھ حقدار ہوئے, اس عبادت میں اس کے شوہر بھی شامل ہوئے. تو یہ ایک عبادت برکتوں کی شکل لے چکی ہے. سارا خانوادہ اس عبادت میں شامل ہو گیا. ایک ایک فکر, ایک ایک لمحہ, ایک ایک قدم جو اس مومنہ نے اس مجلس کے اہتمام میں لگایا ہے, ایک ایک لمحے کی فکر بھی, ایک ایک قدم جو اس نے اٹھایا ہوگا اس مجلس کے اہتمام میں, وہ ساری عبادتیں, کلے عبادتیں کر رہی ہیں. جب سے فکر آئی ہے تب سے جب تک یہ مجلس کا اختتام ہوگا فکر کی ساری عبادتیں ہو رہی ہیں. مومنہ نے آپ کو کال کیا ہوگا, آپ سے سلام کیا ہوگا, عبادت ہے. آپ نے سلام کا جواب دیا, وہ بھی عبادت ہے. آپ سے آپ کی خیریت دریافت کی ہوگی, وہ بھی عبادت ہے. آپ نے واپس خیریت دریافت کی ہوگی, وہ بھی عبادت ہے. آپ کو اہل بیت کے ذکر کے لیے بلایا گیا, وہ بھی عبادت ہے. آپ نے اس ذکر میں آنے کی حامی بھر دی, وہ بھی عبادت ہے. آپ اس ذکر اہل بیت تک پہنچے ہیں, جو اس ذکر اہل بیت تک پہنچنے کے لیے آپ کا وسیلہ بنے, تو آپ کے خاندادہ ہو, آپ کے شوہر ہو, آپ کے کوئی دوست